السلام علیکم طلباء. آج ہم اس گفتگو کے لیے جس موضوع کو منتخب کیا ہے وہ ہے غزل. غزل کی تعریف اور اس کے اہم شعراء. تو ان دو نقطوں پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہم غزل کی تعریف دیکھیں گے. غزل کی تعریف. غزل اردو شاعری کی سب سے مشہور اور ہر دل عزیز صنف سخن ہے. اردو کے تقریباً ہر شعراء نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے اور اردو ادب میں اگر بیشتر حصہ کسی صنف کا ملتا ہے تو وہ غزل ہی ہے. تو غزل عربی زبان کا لفظ ہے جو غزال سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی ہے ہرن کا بچہ. جس طریقے سے ہرن کا بچہ بہت نازک ہوتا ہے اسی طرح غزل کو بھی بہت نازک اور ہر دل عزیز صنف سخن مانا گیا ہے. غزل اردو میں صنف فارسی کے اثر سے آئی ہے اور فارسی میں عربی ادب سے آئی ہے. یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ غزل کی جو پیدائش ہے کہ غزل جہاں پلی بڑھی ہوئی وہ عرب ہی ہے. تو غزل کے لغوی معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا. لیکن قدیم دور میں غزل کی جو حیت تھی یا اس کی بناوٹ تھی وہ اسی دائرے تک محدود تھی. لیکن اب یہ دائرہ بہت وسیع ہو چکا ہے اور غزل اپنے قید سے باہر آ گئی ہے. اب اس میں حسن و عشق کے علاوہ ہر قسم کے خیالات پیش کیے جانے لگے. مثلاً اخلاقی، سیاسی، سماجی، اقتصادی، معاشرتی یا تصوف وغیرہ. اس سلسلے میں رشید احمد صدیقی کا قول ہے کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے. غزل کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے رشید احمد صدیقی نے غزل کو اردو شاعری کی آبرو کہا ہے. اجزائے ترکیبی. کسی بھی صنف کے لیے اس کے اجزائے ترکیبی بہت اہمیت رکھتے ہیں. تو حیت یا بناوٹ کے اعتبار سے غزل کے 5 اجزائے ترکیبی ہے. پہلا ہے مطلع. غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرعے ہم ردیف و ہم قافیہ ہوتے ہیں. اگر غزل کے دوسرے شعر میں بھی جس طریقے سے پہلے شعر میں ہم وزن الفاظ آئے ہیں اسی طریقے سے اگر دوسرے شعر میں بھی ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوں تو اسے مطلع ثانی یا حسن مطلع بھی کہتے ہیں. ردیف وہ لفظ ہے جو غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں کے آخر میں اور اس کے بعد ہر شعر کے دونوں مصروں کے آخر میں ہم شکل الفاظ کے طور پر آتے ہیں. قافیہ یہ غزل کے لیے لازمی ہے. ردیف سے پہلے ہم وزن الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں. یا قافیہ وہ لفظ ہے جو ردیف سے پہلے ہم لفظ یا ہم وزن لفظ کی شکل میں بدل کر آتے ہیں اسے قافیہ کہتے ہیں. اس کے بعد اس کا چوتھا جز بحر ہے. غزل کو ناپنے اور اس کا وزن کرنے کے پیمانے کو بحر کہتے ہیں. بحر چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور بڑی بھی ہو سکتی ہے یا آسان بھی ہو سکتی ہے اور مشکل بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد اس کا آخری جز ہے مقطع. تو مقطع عام طور پر مقطع ہم اسے کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے اور یہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے. لیکن آج کل یا عام طور پر شعراء ضروری نہیں ہے کہ اپنا تخلص آخری شعر میں ہی بیان کرے. غزل کے اہم شعراء یا غزل کی روایت یا غزل کا ارتقا بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. غزل کی ابتدا حضرت امیر خسرو سے مانی جاتی ہے. ان کے بعد ولید اقنی، قلی قطب شاہ، ملا وجی، غواصی وغیرہ ایسے اہم شعراء ہیں جنہوں نے غزل کو بہت مقبولیت عطا کی یا بہت وسعت عطا کی. قطب شاہی دور میں غزل بہت پروان چڑھی. اس کے بعد اگر ہم بات کریں میر تقی میر، محمد رفیع سودا، درد کی شاعری تو ان کا دور اردو غزل کا سنہری دور کہلاتا ہے. 18ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کی ابتدا میں اردو غزل کو ناصح، آتش، شیخ ابراہیم ذوق، مرزا غالب اور مومن جیسے شعراء نے اردو ادب کو بہت فروغ دیا. مرزا غالب جنہیں آج بھی موجودہ دور میں بھی بہت یاد کیا جاتا ہے یا یوں کہا جاتا ہے کہ غزل کا دوسرا نام مرزا غالب ہی ہے. 19ویں صدی کے نصف میں داغ دہلوی، میر امن، امیر مینائی،
حسرت موہانی کے نام قابل ذکر ہیں، اور آخری دور جسے ہم دور حاضر یا 20ویں صدی کا دور بھی کہتے ہیں، جس میں جگر مراد آبادی، عزیز شاد عظیم آبادی، فراق مجاز، فیض احمد فیض اور ساحر لدھیانوی نے غزل کی روایت کو آگے بڑھایا۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزل اپنے دور عہد سے، جہاں سے یہ شروع ہوئی اور آج تک، ایک ہر دل عزیز صنف مانی جاتی ہے اور ہمیشہ اس صنف کو مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔